رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلی. انشاءاللہ اس موضوع میں ہم لوگ دو آیتوں کا کمپیریزن کریں گے. پہلی آیت سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 12 جس کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں خود محمود ہے. اس کو ہم ایسے ہی رکھیں گے غنی اور حمید. تو اللہ غنی اور حمید ہے. جبکہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بلکہ آیت نمبر 8 میں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. دیکھ رہے ہیں تو یقیناً اللہ غنی اور حمید ہے. یہاں پہ بغیر یقیناً کے کہا گیا, یہاں پہ صرف کہا اللہ غنی اور حمید ہے بغیر یقیناً کے زور کے, اور سورہ ابراہیم میں یقیناً کا ایک زور اللہ غنی اور حمید ہے. تو سوال یہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں یہ اضافی زور کیوں دیا گیا ہے. اس کی خوبصورتی سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. زور اس آیت میں بھی ہے انّا کی وجہ سے, اور اس آیت میں بھی انّا کی وجہ سے. دونوں آیات میں زور ہے انّا کی وجہ سے, لیکن اس سورہ ابراہیم میں ایک اضافی زور ہے لام کی وجہ سے لغن. اس لیے ترجمے میں وہ اضافی زور ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. بہرحال نیٹ رزلٹ یہی ہے کہ سورہ ابراہیم میں ایک زیادہ زور ہے یقیناً اللہ غنی اور حمید ہے, بلکہ اور سورہ لقمان میں وہ اضافی زور نہیں. اب آپ دیکھیں کانٹیکسٹ کی بات دیکھیں. سورہ لقمان میں جہاں پہ کوئی زور نہیں ہے, اضافی زور نہیں ہے بلکہ کہنا چاہیے, وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہاں بات ہو رہی ہے اور لقمان کو دانائی عطا کی تھی, اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر کرو, اور جو بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے, اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ غنی اور حمید ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دو گروہ ہیں اور دو طریقے ہیں, ایک شکر گزاری کا اور ایک ناشکری کا. جبکہ سورہ ابراہیم میں ایک ہی رستہ ہے, اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور جو بھی لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب کافر ہو جائیں تو یقیناً اللہ غنی اور حمید ہے. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہاں پہ دو آپشن تھے, شکر گزاری کا, ناشکری کا. تو یہاں پہ کہا ٹھیک ہے جس نے شکر گزاری کرنی ہے وہ کرے, جس نے ناشکری کرنی ہے, لیکن مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, میں غنی ہوں, تو میں بے نیاز ہوں تم لوگوں سے. یہی ہوتا ہے نا غنی کا مطلب. جبکہ سورہ ابراہیم میں جب سب لوگ کافر ہو جائیں وہاں پہ زور ہے اس بات پر کہ سب کے سب کافر ہو جائیں, اور یہاں پہ اضافی زور بھی ہے کہ تم سب کے سب کافر ہو, جمیعاً سارے کے سارے کافر ہو جاؤ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زور ڈالا کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ تم لوگ, یعنی کہ انسان کو عموماً جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اس سے جاتی رہے تو وہ زیادہ انسان تو زیادہ محتاج ہوتا رہے گا نا. لیکن اللہ تعالیٰ تاکہ ذہن میں کسی کی یہ غلط بات بھی نہ بیٹھے کہ اللہ کو تمہارے ایمان کی ضرورت ہے, اللہ کرے سب بھی کافر ہو جائے تو پھر یقیناً پھر بھی میں بے نیاز. سبحان اللہ, یہاں پہ زیادہ زور ڈالا گیا کیونکہ یہاں پہ سبھی کافر ہو گئے تھے. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت ہے. جہاں پہ دو آپشن تھے کہ ناشکری اور شکری کے, وہاں پہ کہا ٹھیک ہے میں بے نیاز ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن جب اس کا سبھی کافر ہو جائیں تو زور ڈال کے یقیناً میں غنی اور حمید ہوں. یہ نہ سوچنا کہ مجھے تم میں سے کسی ایک کے بھی ایمان کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور پھر دوسری بات سیکنڈریلی یہ بھی دیکھ لیں کہ سورہ لقمان کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اچھے لوگوں کے کانٹیکسٹ میں, کہ حضرت لقمان کو ہم نے دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر کرو. اور پھر جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, تو وہ ایک اچھے کانٹیکسٹ میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. جبکہ سورہ ابراہیم برائی کے کانٹیکسٹ میں. اگلی آیت دیکھ لیں, کیا تمہارے پاس انہیں آ نہیں چکی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے, یعنی قوم نوح, عاد, سمود کی, اور ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان کے پاس آئے ان کے رسول نشانیاں لے کر, تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ٹھونس لیں اور کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں. تو یہاں پہ برے لوگوں کا کانٹیکسٹ ہے, تو یہاں پہ زیادہ زور ڈالنا مناسب تھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو ہمارے ایمان کی ضرورت ہے, کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ سمجھیں کہ اللہ ہمارے ایمان کا محتاج ہے. یہاں پہ زیادہ زور ڈالا گیا. جبکہ یہاں پہ اچھائی کے کانٹیکسٹ میں لوگ پہلے ہی اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں. یہاں پہ کوئی زور ڈالنے کی ضرورت نہیں, ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ یعنی کہ گویا کہ اللہ, ان کو پہلے سے گویا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. سبحان اللہ, یہاں پہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ ہر آیت میں کلام جو ہے اپنی سیاق کے عین مطابق, جہاں زور زیادہ ڈالنا تھا وہاں زیادہ ڈالا گیا, یہاں پہ زیادہ نہیں ڈالنے کی ضرورت تھی وہاں پہ زیادہ نہیں ڈالا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.